السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پاکستان اسٹڈیز کا کلاس میٹرک فیل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 20 کرنے جا رہے ہیں، لیکچر نمبر 20۔ اور جو ہم آج کا ٹاپک ہوگا وہ سارک ہوگا، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو ساؤتھ ایشیا میں بنائی گئی ہے۔ اس کے کیا کیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز اور اس کی ہسٹری کیا ہے، ہم لوگ آج اس کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر کے پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ پاکستان کے جو ریلیشنز تھے، پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی، مصر کے ساتھ، ملیشیا کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ، یعنی کہ UAE کے ساتھ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، ان تینوں ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ایز اے پاکستانی، ہم نے وہ چیزوں کو ڈسکس کیا تھا۔ اور اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے سارک، جس کی فل فارم ہے ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، یعنی کہ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، پہلے سارک کے ساتھ شروع سے مڈ تک پورے کے پورے 7 کنٹریز ہوتی تھیں، اب اس کے ساتھ 8 کنٹریز ہیں، کیونکہ 8ویں جو کنٹری ہے وہ بقول پاکستان کی وجہ سے وہ اس کا حصہ بنی ہے، اور اس کی کچھ ایسی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں جس سے دنیا کے علاوہ ساؤتھ ایشیا کی جتنی بھی کنٹریز ہیں 8 کی 8، ان کو کیا بینیفٹس ہوں گے، کیا ان کو ترقی، ڈیولپمنٹ، پروگریس میں کتنا حصہ اور کیا چیزیں کرنی پڑیں گی۔ اس آرگنائزیشن کا مین پرپز ہی یہی ہے، جو ہم ابھی آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ لیکن ان کو بنانے میں جو سب سے اہم کردار جو اس کی ہسٹری میں آتا ہے، ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، یہ جو آرگنائزیشن بنی ہے یہ ساؤتھ ایشیا کی جتنی بھی ممالک ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ اور اس کا آئیڈیا فارمیشن، یعنی کہ اس کو بنانے کی جو سوچ آئی ہے، وہ ایکس پرائم منسٹر تھے بنگلہ دیش کے، جن کا نام تھا ضیاء الرحمان۔ یہ شیخ مجیب الرحمان کے بھتیجے ہیں۔ اب 1980 میں انہوں نے یہ چیز کا جو سوچ تھی اس کی بنیاد رکھی، اور 1985 میں یہ اسٹیبلشڈ ہو گئی، یعنی کہ بن گئی۔ اب بننے کے بعد ان میں جو 7 ممالک تھے وہ ساؤتھ ایشین کے زیادہ تر آرگنائزیشن کے جوائنٹ کوآپریشن، یعنی کہ جوائنٹ کوآپریشن بڑھانے کے لیے یہ آرگنائزیشن بنائی گئی امنگ دی ممبرس۔ اب اس میں جتنے بھی ممبرز ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، بھوٹان ہو، مالدیو ہو، سری لنکا ہو یا پاکستان ہو، یہ 7 کنٹریز پہلے تھیں۔ اب کیونکہ اس کے ممبرز، اس کا آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ 8 ہیں، تو بعد میں لاسٹ میں جو آ کے جڑی ہے وہ افغانستان ہے۔ تو اب اس کے ٹوٹل 8 ممبرز ہیں، افغانستان، بھوٹان، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، نیپال، پاکستان اور مالدیو۔ اب یہ 8 ممالک اس کے مین ممبرز ہیں، اور یہ ساؤتھ ایشیا کے بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے 4 ممبرز، یعنی کہ 4 جو الگ الگ آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے اب 8 ممالک ہیں۔ اب 8 ممالک، اس کے حساب سے ساؤتھ ایشیا ایک ہوا کرتا تھا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساؤتھ ایشیا کتنا بڑا ہے، یہ کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اور اگر آپ نے بھی نوٹ کرا کہ ان کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو بنائے گئے ہیں وہ اسی مد نظر کو بنائے گئے ہیں جن میں ہم لوگ ابھی ڈسکس کرتے ہیں، ٹو پروموٹ اسٹرینتھن دا سیلف ریلائنس امنگ دا کنٹریز آف ساؤتھ ایشیا۔ ہمیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ورڈ آ رہا ہے پروموٹ، یعنی کہ ہم نے ان کو تحفظ بھی دینا ہے، اور ان کا جو اسٹرینتھ ہے، یعنی کہ اس کو اسٹرانگ، سیلف ریلائنس، یعنی کہ ہم ان کو خود اعتمادی میں لینا ہوگا۔ اور جتنی بھی کنٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں 8 کی 8، انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اب کنٹریبیوٹ اے میوچل ٹرسٹ اینڈ اپریسیشن، اب کس کے حساب سے؟ اکنامکس، کلچرل، ٹیکنیکل اور سائنٹیفک۔ چلو ایک لحاظ سے مان لیتے ہیں بیٹا کہ یہاں پہ یہ سائنٹیفک اور اکنامک یہ تو چلو تھوڑا بہت ہے، ٹیکنیکل کلچرل تو ہے نہیں، اور سائنٹیفک کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا، یا انڈیا باقی کنٹریز کو جیسے مالدیو ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، ان کو پورا فل سپورٹ کر رہا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ سارک بنانے کے بعد کیا یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند اب تک ثابت ہوئی ہے؟ اصل بات تو یہ اوپر دیکھو نا، پروموٹ لکھا ہوا ہے، اسٹرینتھن لکھا ہوا ہے، سیلف ریلائنس لکھا ہوا ہے۔ اب تیسرے پوائنٹ میں اگر دیکھا جائے تو اسٹرینتھن دا کوآپریشن ود ادر امنگ دیم سیلوز، یعنی کہ دوسروں سے بھی ہم نے جو جس ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، جیسے مثال کے طور پر انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں USA، رشیا کے ساتھ، تو باقی ممالک کے بھی اسی انڈیا نے ان کے ساتھ تعلقات اچھے قائم کرنے ہیں۔
تو کیا آج کے دور کے حساب سے یہ سارے کامن انٹرسٹ جو انٹرنیشنل فورم میں ہیں، چاہے وہ UN ہو، چاہے وہ نیٹو ہو، کیا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، کیا انڈیا پاکستان کو اور باقی کنٹریز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ پاکستان تو پھر بھی نیپال کو، آپ کا مالدیو کو، افغانستان کو، ان سب کو سپورٹ کر رہا ہے۔ انڈیا بھی کرتا ہے مگر کم، کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی آرگنائزیشنز، اپنی ڈیولپمنٹ، اپنی پروگریس کی پہلے لگی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ممالک ہے جہاں پاپولیشن سب سے زیادہ ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تعلقات بھی قائم ہونے چاہیے وہ انڈیا کے ہونے چاہیے، لیکن وہ ان کے میجر یورپین کنٹریز کے ساتھ ہیں۔ اب ساؤتھ ایشیا کا جو چوتھا پوائنٹ سب سے اہم آتا ہے ساؤتھ ایشین کوپریشن کا، وہ اسٹرینتھنگ کوپریشن ود ادر ڈیولپنگ کنٹریز، جو میں نے آپ کو ابھی ڈسکس کیا، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ یہ ان سب کے ساتھ بھی جن ممالک کے تعلقات اچھے ہیں تو دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات ان کو اچھے قائم کرنے ہیں۔ پھر جو اس کا سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ پیس امنگ دا ممبرس آف دا کنٹریز۔ اب آپ نے نوٹ کرا ہوگا کہ امن قائم کرنا ہے، پیس قائم کرنی ہے، لیکن کیا انڈیا کشمیر کو لے کے امن قائم کر رہا ہے؟ کیا تھائی لینڈ بھوٹان کو اور سری لنکا کو لے کے امن قائم کر رہا ہے؟ کیا پاکستان جب ان موضوعوں پہ اپنی بات چیت شروع کرتا ہے سب ممبرز آ کر اس پہ حل اور اس کی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے سوچنی پڑیں گی بیٹا، کیونکہ ہمیں آگے چل کے پاکستان کو مزید سدھارنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، پروگریس کرنا ہے۔ اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا، ٹو کوآپریٹ ود انٹرنیشنل اینڈ ریجنل آرگنائزیشنز، جو آپ کی UN ہے، جو آپ کی نیٹو ہے، جو آپ کا بولتے ہیں ڈیولپمنٹ کوآپریشنز ہیں، IMF ہے، یہ ساری آرگنائزیشن کے ساتھ تعلقات جو ہمارے ایمز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں اسی آرگنائزیشن کے، ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ تو کیا یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے ساتھ بالکل صحیح سلوک ہو رہا ہے؟ کیا باقی کنٹریز کے ساتھ سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیو ہے، بھوٹان ہے، ان سب کو ان کے رائٹس جو ان کے اصولاً ملنے چاہیے، بنگلہ دیش وہ مل رہے ہیں؟ اور کیا بنگلہ دیش کو جو انڈیا نے پورا سپورٹ کرنے کا کہا تھا وہ پورا سپورٹ کر رہا ہے؟ یہ آرگنائزیشن بنانے کے بعد کچھ عوامل تو صحیح ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی پورا بینیفٹ ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال چھوٹی سی پاکستان پہ رکھ کے دیتا ہوں، وہ ہے کشمیر۔ اگر انڈیا کوآپریٹ کرتا ہے سارک کے حساب سے تو وہ اب تک سالو ہو جانا چاہیے۔ وہ ایشو ہے، پرابلم نہیں، ایشو ہے، اس ایشو کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہاں پہ مسلمان ہیں اور وہاں پہ بھی ہندو بھی ہیں، سب کمیونٹی لیول ہیں، لیکن پورا کشمیر بند کیا ہوا ہے بیکاز آف مسلم۔ اور یہاں پر پاکستان، انڈیا، ان سب کنٹریز کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ صرف منافع نہیں ہے، پروفٹ نہیں ہے، صرف مارکیٹنگ نہیں ہے، انسانیت بھی ہے، ہیومینٹی بھی ہے۔ اور اگر آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے کوآپریشن کو، تو جب تک کہ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر آپ کس لحاظ سے ایک دوسرے کو بینیفٹ دینے کے قابل ہو؟ کس طرح سے آپ کوآپریٹ کرو گے؟ میں یہاں پہ تنقید صرف نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بتاؤں جو پوری دنیا ہمیشہ کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہتی ہے بیٹا، صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو چیز ہم نے بنائی ہے اس کا ہمیشہ الٹ کیوں ہوتا ہے، اپوزٹ کیوں ہوتا ہے، اس کا پازیٹیو اسٹریٹ وے فارورڈ کوئی حل کیوں نہیں ہے، اور ہم لوگ سے اپنی بینیفٹ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ اپنا بینیفٹ دیکھ بھی رہے ہو تو پورے لوگوں کا بینیفٹ دیکھو، سب کا بینیفٹ دیکھو، صرف ایک کا نفع نہیں دیکھو۔ اگر آپ کو یہ آرگنائزیشن کے حساب سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور آپ کو کوئی بھی چیز پھر بھی سمجھ میں آ گئی جلدی جو آپ کو نالج میں ہو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ اس چینل کو ان بچوں، ان لوگوں تک پہنچائیں، علم پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔